معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تاریخ کی کتب میں ایسے ہوش ربا واقعات درج ہیں جن کی تفصیل پڑھنے کے بعد حضرت انسان پر سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تاریخ کی ایک ایسی عورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف 2 بار ہی نہائی۔ غلیظ ترین ملکہ کہلائی جانے والی یہ عورت آج بھی تاریخ کے اوراق پر ایک سیاہ داستان کے طور پر ملتی ہے۔ اس ملکہ کو ایزابیل کہا جاتا ہے۔ اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل میں پیدا ہونے والی اس ملکہ نے مسلمانوں کو کس قدر اذیت پہنچائی اور اسے تاریخ میں کن القابات سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل آگے چل کر ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے ملکہ ایزابیل کیسٹائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایزابیل اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل کے بادشاہ جان شاخر ثانی کے گھر 1451 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایزابیل اپنے باپ یعنی بادشاہ جان کی دوسری اولاد تھی۔ اس سے قبل اس کا ایک سوتیلا بھائی ہنری بھی موجود تھا جو اس کے باپ کی موت کے بعد کیسٹائل کا بادشاہ بنا۔ ہنری نے بادشاہ بنتے ہی ایزابیل، اس کے چھوٹے بھائی الفانسو اور اس کی ماں کو ایک دور دراز قلعے میں نظر بند کر دیا جہاں یہ لوگ غربت اور لاچاری کی زندگی گزارنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب ایزابیل نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں شدت پسندی کی حد تک مذہب کی جانب راغب ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی الفانسو جلد ہی پر اصرار طور پر مارا گیا۔ اس کے بعد ایزابیل کی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے تخت کا راستہ صاف کرنے کی خاطر ایزابیل کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کئی جگہ طے کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسپین میں کیسٹائل کے پڑوس میں ایراگون نامی ایک ریاست بھی واقع تھی۔ ایراگون کے بادشاہ نے خفیہ طور پر ایزابیل سے اپنے بیٹے فرڈینڈ کی شادی کر دی اور وہ بھاگ کر ایراگون چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد یعنی 1474 عیسوی میں اس کے بھائی اور کیسٹائل کے بادشاہ ہنری کی موت کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، جبکہ ایزابیل نے تخت کی جائز حقدار ہنری کی بیٹی جوانا کو پرتگال بھاگنے پر مجبور بھی کیا۔ مورخین اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایزابیل کا بھائی ہنری ایک شاہ خرچ اور عیاش حکمران تھا جس نے اسپین کی کیسٹائل نامی ریاست کو بھاری قرضوں تلے دبایا تھا۔ تمام ریاست میں ریپ، قتل اور چوری جیسے جرائم عام تھے جس کی کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ ایزابیل تخت نشین ہوتے ہی نہایت سختی سے قانون پر عمل پیرا ہوئی۔ معافی، درگزر اور رحم دلی جیسے جذبات سے وہ نہ آشنا تھی، بلکہ اسے لوگوں کو سزا دے کر سکون اور راحت نصیب ہوتی۔ جلد ہی ملکہ ایزابیل نے ریاست کے شرفاء اور امراء سمیت تمام جرائم پیشہ افراد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا، جبکہ اپنی زبردست معاشی پالیسیوں کے سبب نہ صرف قرض سے نجات پائی بلکہ شاہی خزانہ پھر سے بھر گیا۔ معزز دوستو، اگر آپ اسپین کے کسی علاقے میں موجود ہوں تو آپ کو جگہ جگہ ملکہ ایزابیل کے مجسمے نظر آئیں گے اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک یزید و فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ ایزابیل اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کے سبب مشہور ہے۔ یہ ایک کٹر کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ یورپی ملک اسپین میں سینکڑوں سال سے قائم مسلمانوں کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سہرا اسی ملکہ کے سر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس زمانے کا یورپ شدید توہمات کی لپیٹ میں تھا۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا عیاشی اور ایک برائی تصور کی جاتی تھی۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اس لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرق و مغربی تمام مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہی نہائی تھی، ایک بار جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی یا مرنے کے بعد تک اس کے غسل کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا اسے تاریخ کی متعفن ترین ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو مختلف عطروں سے دفع کرتی جو فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے۔
اس لیے آج تک پیرس پرفیومز کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ جب وہ بحیثیت فاتح مسلمانوں کی ریاست غرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کیا کرتے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملحقہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پایا۔ ایزابیل نے ایک پولیس فورس بھی تشکیل دی جس کا کام صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ ریاست میں کوئی شخص نہا تو نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص اس جرم کا مرتکب پایا جاتا تو ایسے شخص کو سخت ترین سزائیں دی جاتیں۔ ایزابیل ہی وہ ملکہ تھی جس نے امریکہ دریافت کرنے والے جہاز راں کرسٹوفر کولمبس کی اس وقت مالی مدد کی جب وہ ہندوستان کے سمندری راستے کی تلاش پر روانہ ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب امریکا سے واپس لوٹا اور اس نے ایزابیل کو امریکی افراد کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ لوگ روز نہاتے ہیں، یہ بات ایزابیل کے لیے انتہائی ہولناک تھی کہ وہ کانپ کر رہ گئی اور اس نے نئی دریافت ہونے والی اس سرزمین کے باشندوں پر بھی نہانے کی ممانعت عائد کر دی۔ ناظرین گرامی، اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے بعد ایزابیل نے اپنے شوہر یعنی ریاست ایراگون کے بادشاہ فرڈینڈ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی جس کا خواب یورپ کئی سو سال سے دیکھ رہا تھا۔ کئی سالوں پر محیط اس مہم کے مطابق وہ اپنی فوج کے ذریعے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے مختلف شہروں کا کنٹرول لیتے رہے۔ آخر میں صرف غرناطہ نامی ریاست پورے اسپین میں مسلمانوں کے پاس باقی بچی تھی جس کا ایزابیل اور فرڈینڈ کی مشترکہ افواج نے محاصرہ کر لیا۔ پھر 2 جنوری 1492 مسلمانوں کی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر سامنے آیا۔ اس روز سقوط غرناطہ عمل میں آیا۔ اسپین نامی ملک پر مسلمانوں کی 800 سالہ عظیم و شان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ غرناطہ کا آخری بادشاہ امیر عبداللہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا جس نے نہایت ذلت کے ساتھ شکست تسلیم کی اور چند شرائط کے عوض غرناطہ کی چابیاں ایزابیل اور اس کی فوج کے حوالے کر دیں، جن میں یہ شرائط قابل ذکر تھیں کہ کسی مسلمان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مسلمان کا دین تبدیل نہیں کیا جائے گا، کسی مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جبکہ امیر عبداللہ کو ایک بڑی جاگیر عطا کی جائے گی۔ جب وہ یہ تمام شرائط طے کر کے الحمر محل سے روانہ ہوا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر عبداللہ کی ماں نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ امیر عبداللہ کی ماں نے کہا، جس انمول چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر پائے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانا بیکار ہے۔ دوستو، دوسری طرف ملکہ ایزابیل اور فرڈینڈ نے الحمرا محل پر قابض ہوتے ہی ان تمام شرائط کو پامال کر ڈالا۔ مسلمانوں کی جان و مال کچھ محفوظ نہ رہا، ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، جبکہ کچھ مساجد شہید کر دی گئیں۔ اب ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق اسپین میں موجود تمام مسلمان عیسائیت قبول کر لیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں ایک دن میں ہزاروں مسلمان جبراً عیسائی بنائے گئے، ان کے لباس، تعلیم، حتیٰ کہ نام تک بدل دیے گئے، جبکہ غرناطہ کے آخری بادشاہ امیر عبداللہ کو جاگیر بخشنے کی بجائے اس کے تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے کہ جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل کے اس عمل کو نہ صرف مسلمان بلکہ یورپی مورخین نے بھی وحشیانہ اور قابل مذمت قرار دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ سفاک ملکہ ایزابیل 1504 عیسوی میں مر گئی۔ اس کے دونوں لائق بیٹے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اقتدار اس کی تیسری بیٹی جونا آف کیسٹائل کے ہاتھ لگا۔ یہ ملکہ یعنی جونا آف کیسٹائل بھی اپنے پاگل پن کے حوالے سے خاصی شہرت کی حامل ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر دوستوں سے شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔